الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو علماء بنایا ہے، علماء بالفعل، علماء بالقوہ۔ کوئی ابھی عالم ہیں، کوئی بعد میں بن جائیں گے، جسے کہتے ہیں عالم حالم، عالم عالم، کوئی ابھی کوئی بعد میں، لیکن ہے علماء۔ عالم نبی کا وارث ہے، پیغمبر بنیادی طور پہ داعی، واعظ، مبلغ اور معلم ہوتا ہے، اور داعی کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 ضرورتیں اللہ سے مانگی۔ داعی کی ایک ضرورت کیا ہے؟ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھ آئی، وہ اس کو بات کھلی، پھر کھل کے دعوت دیتا ہے۔ دوسری ضرورت کہ جو دعوت دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اس کو ایسے اسباب ملیں کہ اس کی بات دوسروں تک پہنچ جائے۔ تیسری ضرورت کہ اس کو ایسی زبان ملے کہ جو اس کے بعد دل نے سمجھی ہے، دماغ نے سنبھالی ہے، اس کو زبان ادا کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ اشرح لی صدری، اللہ ایک تو بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں مجھے اچھی طرح سمجھ آئے۔ یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب دے دے۔ نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کھول دے تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ جب یہ 3 چیزیں مل جائیں، نمبر 1 داعی کی بات سمجھ آئے، نمبر 2 اس کو اسباب ملے، نمبر 3 داعی کو زبان ملے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یفقہوا قولی، پھر قوم بات سمجھتی ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں خود نہیں سمجھا، سمجھاؤں گا کیسے؟ میں سمجھا ہوں زبان نہیں، سمجھاؤں گا کیسے؟ میں سمجھ بھی گیا ہوں، میرے پاس زبان بھی ہے، مجمع بڑا ہے، میرے پاس اسپیکر نہیں ہے، تو آپ تک بات پہنچاؤں گا کیسے؟ تو ہوگی ایسی سہولتیں آپ تک بات پہنچنے کی تو پھر ہی بات سمجھے گی نا۔ تو یہ 3 چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور یہ تینوں میری اور آپ کی ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت اشرح لی صدری، یہ مدارس میں یہی ہو رہا ہے، حفظ سے لے کر تخصص تک، کہ جو کل ہم نے قرآن پڑھانا ہے پہلے وہ پڑھیں، جو حدیث پڑھانی ہے وہ سمجھیں، جو فقہ امت کو بتانی ہے پہلے خود سمجھیں۔ یہ مدارس میں پہلا کام ہو رہا ہے، اشرح لی صدری۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، الجھن ہمیں وہاں پیش آتی ہے کہ جب ہم اپنا عقیدہ نہیں سمجھے ہوتے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقیدہ سمجھ آ جائے سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، مسائل سمجھ آ جائے سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بات میں بڑی صدر سے عرض کرتا ہوں، حضرت تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ضابطے کی کتابیں پڑھی ہیں، خارجی مطالعہ کم کیے، لیکن ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ کیوں؟ بڑا ایسے تھا کہ شرح صدر ہو گیا تھا۔ حضرت منوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ اتنا نہیں جتنا علامہ کشمیری کا تھا، لیکن جس طرح منوتوی نے عقائد کو کھولا ہے علامہ کشمیری نے نہیں کھولا۔ منوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح چیزیں کھلی تھی اس کی امت میں مثال نہیں ملتی، اور ایسے بات فرماتے کہ بندہ اشش کو اٹھتا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ مولانا قاسم منوتوی کے علوم بہت مشکل ہیں لہذا پڑھو ہی نہ، ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ میں مدارس میں بھی جاتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے منوتوی کتاب بہت مشکل ہے نا، آپ اس کو چھوڑو نا، اس کے لیے ہمیں وقت دے دو، ہم بتا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ منوتوی لوگ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ مشکل ہے یا بہت آسان ہے، الجھن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلی بات کیا؟ اشرح لی صدری، سب سے پہلی بات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے،
یہ عقیدہ ہمارا ہر جگہ پر. اب جب یہ کھلا نہیں ہے نا، اب سوال پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ خاص مکان میں ہے. میں نے کہا بھی ہر جگہ کا معنی، جب مکان نہیں تھا وہ تب بھی تھے، مکان ہے تب بھی ہے، مکان نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے. یہ معنی فی کل مکان کا. اب اس پر کوئی سوال ہے تو پھر کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، بیت الخلاء میں بھی ہے. اب بندہ کہ نہیں ہے تو ہر جگہ پہ کیسے؟ بیت الخلاء میں ہے تو اس کو زبان سے کہے کیسے؟ بہت مشکل ہے. میں نے کبھی آپ کے سینے میں قرآن ہے؟ جی ہے. قرآن بیت الخلاء لے کر جانا جائز ہے؟ جی جائز نہیں ہے. آپ بیت الخلاء جاتے ہیں سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہیں؟ نہیں جی. تو پھر کیا جواب دیں گے؟ جی قرآن ہے لیکن جسم سے پاک ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ ہے لیکن جسم سے پاک ہے. اس میں کیا الجھن ہے؟ مجھے شخص کہہ رہا جی کیا میں دکان ہوں، اللہ یہاں بھی ہے. میں نے کہا مہینہ کون سا کہتا ہے؟ رمضان کا. تو میں نے کہا اللہ دکان پہ تجھے اشکال کیا ہے؟ وہ جی اللہ تو برکت والے ہیں. یہ دکان تو برکت کی جگہ نہیں ہے، جو منحوس جگہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شر اسواق حدیث پاک میں ہے کہ سب سے جو گندی جگہ ہے وہ بازار ہوتے ہیں. تو یہ تو سب سے گندی جگہ ہے. میں نے کہا مہینہ جی رمضان کا. میں نے کہا رمضان برکت والا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا صرف مسجد میں ہے، تمہاری دکان پہ بھی رمضان ہے؟ جی ہے. میں نے کہا برکت والا یہاں کیسے آ گیا؟ وہ رمضان کا وہ جسم ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ اللہ کا جسم ہوتا ہے. ایک عقیدہ سمجھ آ جائے گا. آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں. میں نے کسی کتاب کا مطالعہ کروں گا، نہ کسی کتاب کا حوالہ دوں گا، لیکن آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ آئے گا اس بندے کو عقیدہ سمجھ آیا. اشرح لی صدر سمجھ آ رہی ہے. اس لیے پہلی بات ہے کہ بندے کو سمجھ آئے تو پھر سمجھانا بہت آسان ہے نا. انبیاء علیہ السلام ہے. ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے؟ جو نبی معصوم ہوتا ہے. قرآن میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس سے تو معلوم ہوتا ہے نبی نے گناہ کیا جو اللہ نے معاف کیا. تو پھر معصوم کیسے ہے؟ ہم نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے. ذنب کا معنی گناہ کریں گے تو آیت کا معنی ہوگا ہم نے فتح دی تاکہ آپ کا گناہ معاف کریں. تو گناہ کی معافی کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ گناہ کی معافی کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں. یہ اچھی طرح سمجھیں، ہم نے آپ کو فتح دیا تاکہ آپ کا گناہ معاف کریں. اگر ذنب کا معنی گناہ ہو تو گناہ کی معافی کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ فتح سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کا امتحان ہوتا ہے، اس میں ایک لڑکا مقابلے کے امتحان میں فرسٹ آتا ہے، اس کو پہلی پوزیشن ملتی ہے. کوئی یار مبارک ہو تیرے گناہ معاف ہو گئے. کیوں؟ تو پہلی نمبر پر آیا نا. تو فتح فرسٹ آنے سے، پوزیشن لینے سے عزت ہوتی ہے یا گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کو گناہ معاف کر دیں. تو گناہ کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو توبہ کی توفیق تک گناہ معاف کر دیں. فتح کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو فتح دی خلافت قائم کریں، فتح دی احکام نافذ کریں، فتح دی ظلم کا بدلہ لیں، فتح دی قوت کا اظہار کریں. یہ تو سمجھ آ رہی ہے. ہم نے فتح دی گناہ معاف کریں. گناہ کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اب اس کا آسان سے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جس طرح گناہ کو ذنب کہتے ہیں، الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں. الزام کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذنب. جس طرح دم پیچھے ہوتی ہے نا، تو الزام عموماً منہ پر نہیں ہوتے، کمر کے پیچھے لگائے جاتے ہیں، اس لیے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں. اور تقدم تاخر کا معنی ہے مکی اور مدنی زندگی. غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. مغفر لوہے کا خوٹ جو سر کو ڈھانپ لے، تلوار نہ لگنے دے، اسے کہتے ہیں مغفر. اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ جب حضور پاک مکہ میں تھے تو الزام تھے، شاعر ہے، مجنون ہے، ساحر ہے. اور جب مدینہ میں آئے تو الزام تھے، اس کو حکومت کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے. یہ یہودیوں کی لڑائی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کچھ الزام مکہ میں تھے، کچھ الزام مدینہ میں. جب ہم نے آپ کو فتح دی تو آپ کو گالیاں دینے والے غلام بن گئے، الزام لگانے والے آپ کے صحابی بن گئے. تو اب الزام نہیں لگائیں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے. ہم نے آپ کو فتح دی اور فتح دے کر جو مکہ اور مدینہ میں الزام لگائے گئے تھے سارے ختم ہو گئے اور اب آپ کی مدح شروع ہو گئی. اب بتاؤ کتنا آسان ہے.
اسے کہتے ہیں اشرح لی صدری. تو جب آپ کو سمجھ آئے گا تو جواب دینا کیا مشکل ہے. لیکن ہم پھنسے ہوئے، ذنب کا معنی نہیں آتا، عوام کو سمجھانا نہیں آتا، ذنب کی نسبت نبی کی طرف ہو تو یہ ہے، امت کی طرف ہو تو یہ ہے، یہ اولا ہے خلاف اولا ہے، نبی کی شان کے لائق نہیں. بات تو پھر وہی رہ گئی نا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اشرح لی صدری. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس عقیدے کی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں وہ عقیدہ آپ کے اوپر کھل جائے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے قبر میں زندہ ہے. چلیے قبر میں زندہ ہیں تو سانس کیسے لیتے ہیں؟ اب دیکھو سوال آ گیا نا. پھر بھی آپ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے تو سانس کیسے لیتے تھے؟ جی وہاں تو ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا وہاں بھی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو قبر کے پیٹ میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اشرح لی صدری. بھی حضور زندہ ہیں تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال 63 سال. تو 63 سال میں ہوئی نا، 1550 سال کو زندہ جو ہے. تو بھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہے؟ 5 ماہ. تو پھر 40 سال اور 5 ماہ ہوئی نا، 40 سال کو کہتے ہو. کوئی بھی عمر کی گنتی شروع ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ سے نکل آئے. تو ہم نے کہا عمر کی گنتی ختم جب قبر کے پیٹ میں چلا جائے. عمر ہر زندگی کو نہیں کہتے. عمر کس زندگی کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے نکلے اور قبر کے پیٹ میں چلا جائے. درمیان کی زندگی کو عمر کہتے ہیں. ورنہ جنت میں تو سارے زندہ ہوں گے، وہاں تو عمر کی بات ہی نہیں ہوتی. اشرح لی صدری. یہ حضور پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں. اچھا وضو کہاں کرتے ہیں؟ اب آپ کو آیت ملنی نہ حدیث ملنی ہے. میں نے کہا بھی جب صحابہ نے دفن کیا تو غسل کرایا تھا؟ جی کرایا تھا. غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. حضور کا وضو ٹوٹا تھا آپ دکھا دو. کہاں کرتے ہیں؟ ہم دکھا دیتے ہیں. اشرح لی سمجھ آ رہے؟ اب عقیدہ کھلا ہوا ہے نا. ہم کتابوں کے محتاج نہیں. بس آپ سوال کرتے جائیں جواب لیتے جائیں، سوال کرتے جائیں جواب لیتے جائیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اشرح لی صدری سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر عقیدہ کھلے. آج الجھن یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ عقیدہ کھلا نہیں ہوتا، بندہ پھنس جاتا ہے. آج اثر کا میرا مختصر سا بیان تھا جو تعزیت کا بیان تھا، تو میں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. جنازے کے فوراً بعد دعا نہیں، دعا ہے دفن کے بعد. جو لوگ جنازے فوراً بعد دعا کرتے ہیں وہ کہتا ہے حدیث پاک میں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. ہم نے کہا بھی یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، تو دعا مانگو. حدیث میں تھا فاخلصوا له الدعاء کہ جب جنازہ پڑھو تو اخلاص سے دعا مانگو. اب بات اچھی طرح سمجھنا. تو میں نے کہا جب حضور فرما رہے ہیں دعا مانگو، اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے جنازے کے اندر دعا مانگو. ایک معنی آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جنازے کے بعد دعا مانگو. میں معنی کرتا ہوں جنازے کے اندر. تو میں حدیث دکھاتا ہوں کہ جنازے کے اندر آپ نے کون سی دعا مانگی. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد. آپ حدیث بتا دیں جنازے کے بعد حضور نے کون سی دعا مانگی. بس جب حضور امت کو فرماتے ہیں مانگو تو خود بھی تو مانگتے ہوں گے نا. آپ الفاظ بتا دو، اب نہیں ملتے. سمجھ آ رہی؟ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ جی حدیث پاک میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میں نے کہا یہ کس کتاب میں؟ کہا جی مشکات کتاب الجنائز. میں نے کہا کتاب آپ کے پاس ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا میں آپ کی انتظار کرتا ہوں، آپ کتاب کھول کے پھر مجھے فون کرنا. گھنٹے بعد فون آ گیا. مجھے میں نے مشکات کھولی میرے سامنے. میں نے کہا پڑھو حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میں نے کہا اگلی حدیث پڑھو. آگے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتا ہے کان رسول اللہ اذا صلی علی المیت فقال اللہم اغفر لحینا. میں نے کہا ترجمہ کرو. تم نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. اس کا معنی بعد میں تو. اگلی حدیث کا ترجمہ کرو جب حضور پاک میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے. کون سی؟ تو یہ اندر مانگتے تھے یا بعد میں؟ تو میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی؟ پہلی حدیث میں حضور کا قول ہے، دوسری میں حضور کا فعل ہے.
تو نبی کا فعل نبی کے قول کی تشریح کرے گا یا تیرا فعل حضور کے قول کی تشریح کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اشرح لی. اب یہ جواب ہم نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں میں لکھا ہے. مسئلہ کھل گیا پھر جواب مشکل نہیں ہے. یہاں پر بندہ کہا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو سمجھو، یہ آپ کا گھر ہے، آگے سڑک ہے، آگے سکول یا مدرسہ ہے. ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا ٹریفک بہت ہے، خیال کرو ٹریفک بہت ہے، جب سڑک سے گزرو نا تو خیال سے گزرنا. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ جب سڑک سے گزرو تو، اس کا کیا معنی؟ جب سڑک سے گزر جاؤ تو پھر خیال کرنا، یہ معنی ہے اس کا. تو اب کرو نا اس کا معنی. ماں تو کہہ رہی ہے جب سڑک سے گزرو تو خیال کرو. اگر تو کا معنی بعد ہے تو اس کا معنی سڑک سے گزر جاؤ تو پھر خیال کرنا کو بات نہیں آ رہی. اب جو اس کا معنی نا وہی حدیث کا معنی. حدیث کو سمجھنے کے لیے عرف کو سمجھنا ضروری ہے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ اس میں 4 شرطیں ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عرف کو سمجھتا ہو، محاورات کو سمجھتا ہو، علاقے کی گفتگو کو سمجھتا ہو، لوگ کیسے بولتے ہیں اس کو سمجھتا ہو. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اذا صلیتم علی المیت فادعوا، نہیں فرمایا فادعوا فاخلصوا، یہ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے بندوں سے تعلقات کبھی سیاسی ہوتے ہیں، کبھی مفادات کے ہوتے ہیں، کبھی مروت کے ہوتے ہیں، کبھی اوپر سے ہوتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے. یہ آخری تعلق ہے، یہ اوپر سے نہ کرنا. فاخلصوا دعا، جنازہ پڑھو نا تو خلوص سے دعا مانگنا، خلوص سے. یہ نہیں کہ ہم جائیں گے تو وہ بھی آئیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے، یوں نہیں، خلوص سے مانگنا. یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. اب دیکھو حدیث بھی سمجھ آ گئی اور سوال کا جواب بھی ہو گیا. اشرح لی. بس ایک شخص کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا جنازے کے بعد دعا مانگو. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ کہ جو حضور نے فرمایا نا وہ تو سمجھ آ گیا، جو حضور دعا مانگتے تھے نا وہ بتا دو. ہمارا موقف ہے دفن کے بعد. دفن کے بعد کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں اور آپ کا موقف ہے جنازے کے فوراً بعد والے الفاظ تم بتا دو. جس کا لفظ مل جائے گے اس کی بات مان لیں گے. یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم بھی ترتیب پڑھ دیں گے. ایک بولو تمہیں شک کیا بھی 3 پڑھتے ہیں کہ 1 پڑھتے؟ ایک بندہ کہتے ہیں ہم تو 1 پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ 1 پڑھتے ہم 3 کرتے ہیں. جب 3 پڑھیں گے تو صورتیں 3 ہوں گی، جب 1 پڑھیں گے تو صورت. ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور نے 3 رکعت پڑھی اور 3 صورتیں پڑھی. تم دکھا دو حضور نے 1 رکعت پڑھی اور 1 صورت پڑھی بس. تو جب 1 صورت نہیں ملی تو 3 صورتوں والی مان لو نا. یہ اتنی آسان سی بات ہے جو مشکل نہیں ہے. بس صرف یہ کہ آدمی اس فن کو سمجھ لے، سیکھ لے، تھوڑی سی توجہ دے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ